الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج کے اس تاریخی اجلاس میں مجھے جس اچھوتے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، در حقیقت یہ موضوع کسی لائق و فائق شخصیت کے لیے موضوع تھا. چونکہ شاعر پیارے یا جان پیاری کا عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر مختصر اور آسان ہے، معنوی پیرائے سے اسی قدر طویل اور مشکل بھی ہے. نوجوانان اسلام، ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب اور آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور شاعر اسلام کی صیانت و تحفظ کے لیے جان دینے کی تڑپ اگر تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ایمان کامل نہیں. یاد رکھو، جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے گی تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کی سی ہے جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو. اس لیے اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں اپنی عبادت گاہوں سے پیار ہے، اگر مدارس و مکاتب کی فکر ہے اور شاعر اسلام کی حفاظت مقصود ہے، تو تجھے بھی اپنے اکابر کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا. عہد صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو آقا مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، فراست پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے. تیرے اندر تو ابو بکر صدیق کی صداقت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عمر فاروق کی عدالت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عثمان غنی کی سخاوت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو علی المرتضی کی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسی جفاکشی اور پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے. تو وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے. اور جب مذہب پر حملہ ہوتا ہے، شاعر پہ آنچ آتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی ہے. تیرے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے. بلاخر دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر گرتی ہے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیتی ہے. اے امت وسط، میں آج تجھ سے پوچھتا ہوں، آج تیری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ تجھے اپنے دین و مذہب اور شاعر اسلام کی فکر کیوں نہیں؟ آج تیری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کل اذان پہ پابندی لگے گی، آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹ لگ رہی ہے، کل تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. آج تیرے شاعر کی پامالی ہو رہی ہے، کل تیرے مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اسپین و اندلس کی یاد تازہ کی جائے گی، اور پھر کل تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے بے نام و نشاں کر دیا جائے گا. نوجوانوں، اگر یوں ہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی
اور مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور باطل اپنے مذموم عزم و حوصلے کے ساتھ اسی طرح دندناتا رہا، اسے بیڑیاں نہیں پہنائی گئی، تو خدا کے واسطے شاعر اسلام کی پامالی سے قبل اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے لو۔ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نوجوانان اسلام، ان دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مذہب اور شاعر کی بےخکنی کرنی ہوگی۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈیوٹی انجام دیں گے، اس وقت تک کوئی بھی سپر طاقت ان مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی۔ انہیں مسلمانوں کی 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے، انہیں مٹھی بھر مسلمانوں کا یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا یاد ہے، انہیں چند ہندی مسلمانوں کا انگریزوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا یاد ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ مٹھی پر مسلمان اپنے بازو کی طاقت سے سپر طاقت کو زیر نہیں کرتے، بلکہ انہیں ایک سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے وہ بڑی سی بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے اس کے شاعر کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ذرا آنکھیں کھولو اور اس تاریخ کو بھی پڑھتے چلو کہ جب راجہ داہر کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کی آہ نے حجاج بن یوسف کی آنکھ سے آنسو بہا دیے تھے، محمد بن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا، بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدا نے صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی کہ جب تک صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اس وقت تک اپنی دنیا کو ویران سمجھتا رہا۔ مسلمانوں، کل ایک عرب بیٹی کی آہ نے لاکھوں عرب کے خون کو گرما دیا تھا، کل ایک مسجد کی صدا نے تیرے کروڑوں دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا۔ افسوس صد افسوس کہ آج ہزاروں مساجد و مکاتب کی صدائیں تجھے نہ جگا سکی۔ تم اپنے مذہب و شاعر کے تحفظ و بقا تک کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیا تمہیں شاعر کے مقابلے میں جان عزیز لگ رہی ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ جان کی حفاظت کرو اور اپنی جان سے زیادہ دین اسلام کی حفاظت کرو۔ میرے عزیز دوستو، میں نے اس واقعے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہاری غیرت کو للکاروں اور تمہارے مردہ قلوب میں جان پیدا کرو کہ کل ایک مسلمان بیت المقدس کی رتی بھر مٹی دینے تک سے انکار کر دیا تھا، آج تمہاری مسجدوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، سرے عام اسے مسمار کیا جا رہا ہے، اس کی چمکتی دھمکتی تصویروں کو جھلسایا جا رہا ہے، اس کے صحنوں میں کبھی سوروں کو دوڑایا جا رہا ہے تو کبھی لحم خنزیر کے لوتھڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں صدیق اکبر کا وہ جملہ یاد نہیں ہے جسے انہوں نے ارتدادی فتنے کے موقع سے کہا تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین اسلام میں قطر و بیونت ہو اور ابو بکر زندہ رہے۔ مسلمانوں، آج تمہاری حرارت ایمانی کہاں چلی گئی؟ تمہارے سامنے تمہارے شاعر سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہے کہ تمہاری مسجدوں کو استبل خانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں بیل اور گھوڑے تک باندھے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم وہ قوم ہو جس نے ہندوستان سے برطانوی سامراج کو 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا،
تم نے ہی باطل کا پندار توڑا اور خباثت کی تاریکیوں میں علم و عمل کے چراغ جلائے اور ایمان و ایقان کی باد بہاری پیدا کی. تم ہی کفر و شرک اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا فن جانتے ہو. تم ہی راستے ناسور، بڑھتے اضطراب، مسموم و فضا اور مغربی تہذیب کا صحیح آپریشن کر سکتے ہو. تم ہی عمر و حمزہ کے دستے راز، معاذ و معاوض کی ہمت، خالد و حیدر کی جرات، رافع و سمرہ کی غیرت ہو. تم ہی فاتح افریقہ موسیٰ بن نذیر ہو. تم ہی فاتح مصر عمرو بن عاص ہو. تم ہی فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی ہو. تم ہی